اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ایک میں ہی نہیں انہیں پر قربان زمانہ ہے مل کے پڑھ لیجئے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں کسی اور سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں آؤ در زہرا پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے جزاک اللہ وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں اور تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں یا رسول اللہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے ہار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں آئے گا پھر کیا جگہ ہے وہ جہاں 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے کچھ سے تیری بات رضا کچھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں حضرت محترم میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاروق چشتی صاحب سے کہ آپ عارفانہ کلام سیف ملوک پیش فرمائیں گے چٹا کاغذی چٹا کاغذی
دکھا کیتا زور محمد لئی خبر اس دم دی دکھا کیتا زور محمد لئی خبر اس دم دی پاہی پایا او دکھ ونڈا دے تے پائی پایا دیا ماوا ٹھنڈی آشا باپ سردا تاج محمد ماوا ٹھنڈی آشا باپ مرے باپ مرے تے اسر ننگا ہووے ویر مرنے کن خالی ماوا باجی محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماوا باجی محمد بخشا کون کرے بس میرا کچھ وس نہیں چلدا بس میرا کچھ وس نہیں چلدا کی تو ساڈا کھوڑا لسدا کی زور محمد نس جانا نس جانا ٹر گئے دلدار دلاں دے ٹر گئے دلدار دلاں دے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جلدیارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جلدیارا لے او یاری حوالے رب دے لے او یاری حوالے رب دے
انداز کے ساتھ ساتھ لوگ میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد عبد المتین یاسر صاحب جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ اسلامیہ غوثیہ محمدیہ مین بازار چکسواری کے، آپ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے خطاب سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی احباب آواز بلند حضور نبی کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ نہایت ادب و احترام کے لائق اسٹیج کی زینت فخر السادات صاحب سادہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب الحسینی خطیب اعظم مرکزی مسجد اسد، اسٹیج کی زینت استاذی المکرم فخر القرہ نجم القرہ الحافظ قاری فاروق احمد چشتی اطاری صاحب زید شرفہ، اسٹیج کی زینت محترم مقام حضرت علامہ مولانا پیر سید ذیشان حسین شاہ صاحب مدرس دارالعلوم اسلامیہ رضویہ چکسواری، محترم مقام عزت معاف جناب تصور حسین حیدری صاحب، دیگر جتنے بھی معززین علاقہ تشریف فرما ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام سلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے، جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم ذکر و اذکار کا اہتمام کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجایا ہے۔ میری مراد حاجی زمان صاحب مرحوم مغفور، دعا کرتے ہیں خالق کائنات ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ سمین ذمہ ذکر خدا یہ تمام عبادات کی روح ہے، چونکہ ذکر خدا یہ ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو تسکین قلبی میسر کرتی ہے، جس سے انسان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں اگر آدمی کرتا رہے لیکن ذکر خدا سے آدمی کا دل ویران ہے تو سمجھیں کہ تمام عبادات کی روح فوت ہو چکی ہے۔ اس لیے خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ آج ہمارے جو دل ہیں اطمینان سے خالی ہیں، سکون کی دولت سے خالی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مال و دولت میں سکون نہیں، وہ تو زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ مال و متاع کے اندر سکون نہیں، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اہل ایمان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جتنا ذکر کیا جائے اتنا ہی انسان کو سکون میسر آتا ہے، اور خالق کائنات سکون کی دولت کو ذکر کے اندر رکھا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے سکون کی دولت اس کو میسر فرماتا ہے۔ اب سامعین اسی وقار
کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو مالک کائنات بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس روز کے جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب وہ خوش قسمت لوگ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک خوش قسمت وہ شخص ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت شخص ہے کہ بروز قیامت مالک کائنات اپنے عرش کا سایہ اسے عطا فرمائے گا کہ اس روز اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، مالک کائنات اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور مومن کا جو دل ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ وہ خوش قسمت مومن ایک نماز پڑھتا ہے، اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کب دوسری نماز کا وقت ہوگا تو میں مسجد میں جاؤں گا، مسجد کی طرف اس کا دل لگا رہتا ہے۔ ان 7 خوش قسمت اشخاص میں سے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کو بھی خالق کائنات اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، کیونکہ مومن کا دل مسجد سے لگتا ہے اور منافق کا دل مسجد میں جب وہ جاتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کب میں مسجد سے باہر نکلوں۔ حدیث مقدسہ ہے، کریم نبی نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مچھلی کو پانی کے اندر راحت حاصل ہوتی ہے، مچھلی پانی کے بغیر باہر نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ مسجد کے اندر جس طرح مچھلی پانی کے اندر راحت محسوس کرتی ہے، جو مومن ہے وہ مسجد میں سکون میں وہ محسوس کرتا ہے۔ اور فرمایا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا کہ منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے کہ ایک پرندہ پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آدمی لگا سکتا ہے کہ ایک پرندہ پنجرے کے اندر جو بند ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ کب دروازہ کھلے ہوتے باہر نکل جاؤ۔ منافق کی مسجد کے اندر یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو سامعین عزیز وقار ہمیں چاہیے کہ اللہ سے اپنے مضبوط کو، اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اس لیے کہ مومن تب کہلائیں گے کہ جب ہمارا مسجد کے ساتھ، نماز کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ تو سامعین عزیز وقار یہ محفل ذکر کی ہے، اللہ کے حبیب کے ذکر کی ہے، اور سامعین عزیز وقار ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس محفل کو مرحوم حاجی زمان صاحب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ذریعہ بخشش بنائے، اور ان کے گھر خاندان سے جتنے بھی سال فرما گئے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ان کے صاحبزادگان محترم مقام جناب عبدالغفار صاحب، بنیامین صاحب، یہ ہر سال آ کے انتہائی خوبصورت محفل سجاتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ان کے خلوص کے اندر بھی برکات عطا فرمائے، جتنے بھی اس محلہ سے فوت ہو چکے ہیں سب کی کامل بخشش فرمائے۔ اس محلہ کے اندر جتنے بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے عزیز ریاض صاحب وہ بیمار ہیں، دعا کرتے ہیں خالق کائنات ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز کے ساتھ، نہایت ہی پیارے انداز کے ساتھ خطاب ذیشان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا عبدالمتین یاسر صاحب۔ مالک کائنات آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آخری مرتبہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، ایک سید بادشاہ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ 2 مصرے امام علی مقام جناب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین کی بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت پیش کر کے مائی قبلہ شاہ جی کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ جس کو امام حسین کا ذکر سن کے دل کے اندر راحت ہوتی ہے وہ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ تو جس کو اگر نہیں ہوتی تو پھر میں تو اسے نہیں مخاطب۔ نصیر ملت چراغ گولڑا حضور سیدی پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نور احد سے دل کو اجالے ہوئے ہیں یہ، نور احد سے
دل کو اجالے ہوئے ہیں یہ، بنت نبی کی گود کے پالے ہوئے ہیں یہ۔ نور احد سے دل کو اجالے ہوئے ہیں یہ، بنت نبی کی گود کے پالے ہوئے ہیں یہ۔ جو مصطفیٰ کا نور ہے، زہرا کا چین ہے، جو مصطفیٰ کا نور ہے، زہرا کا چین ہے، ارے اس با خدا کا نام گرامی حسین ہے۔ جو مصطفیٰ کا نور ہے، زہرا کا چین ہے، ارے اس با خدا کا نام گرامی حسین ہے۔ اور جنگجو اس کی شجاعت کی قسم کھاتے ہیں، جنگجو اس کی شجاعت کی قسم کھاتے ہیں، درِ شبیر پہ افلاک بھی چک جاتے ہیں۔ اور 3 ایام کے پیاسے نے بڑا کام کیا، 3 ایام کے پیاسے نے بڑا کام کیا، شاہ بطحا کے نواسے نے بڑا کام کیا۔ بے خودی ایسی کہ بس عرض و سما جھوم اٹھے، آدمی کیا ہے، باخدا فرشتے بھی جھوم اٹھے، اور ان کے انداز عبادت ہی جدا ہوتے ہیں، جن کے سجدے تیغ ادا اور اس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں۔ ہم عقیدت سے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور علی کا پیار روح و بدن کا اجلا پن۔ تیری سمجھ میں یہ بات سمائے کہاں، نہیں ہے علی سے پیار تو پھر نہ کر سجدے، تیرا وجود نجس ہے، تیری نماز کہاں۔ حضرات محترم، میں ملتمس ہوں نہایت ادب کے ساتھ واجب الاحترام، نہایت عزتوں کے لائق فخر و سعادت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ گوش ولایت، حضرت علامہ مولانا پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب الحسینی، خطیب اعظم جامعہ اسلامیہ مین بازار اسہر، آپ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنا خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت